السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھوں گی مہرال کا 3rd ایپیسوڈ، جس کی رائٹر ہیں ثانیہ ممتاز۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تبھی دماغ نے ایک نام جاری کیا، میر۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ مگر میر کو کیسے بلاؤں؟ اور وہ کیوں آئے گا مدد کے لیے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ میرا راز رکھے گا؟ اور ہم دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک لمحے میں خود سے کئی سوال کر گئی تھی، مگر اس وحشت سے اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتی تھی، اسے رسک تو لینا تھا۔ اور پھر دل نے دہائی دی تھی، وہ مدد کرے گا۔ پہلے بھی اس نے مدد کی تھی۔ وہ پلیئر نہیں ہے، وہ محافظ ہے۔ ایک شہادت اسے موصول ہو گئی تھی۔ ایک شہادت کافی ہوتی ہے۔ اس کی انگلیوں نے تیزی سے کام کیا اور میر کو کال ملا دی۔ مگر بعض اوقات سب چیزیں آپ سے متضاد چل رہی ہوتی ہیں۔ میر کا فون پاورڈ آف آ رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں میر، پلیز فون آن کرو۔ وہ سر نفی میں ہلاتی ہوئی پھر سے بے وقوفوں کی طرح فون ملانے لگی، مگر جب پھر سے بے بس ہو گئی تو موبائل گود میں رکھے ٹسوے بہانے لگی۔ بڑھیا مر گئی؟ زینب نے رپلائی نہ ملنے پر پھر سے میسج کیا تھا۔ مہرال نے بے دلی سے میسج دیکھا، پھر خیال آنے پر موبائل اٹھا کر زینب کی ماما کے نمبر پر کال ملا دی۔ پہلی ہی بیل پر زینب نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو زینب، مہرال بات کر رہی ہوں، میر گھر پر ہے؟ اس کی روئی ہوئی خوفزدہ آواز سن کر زینب پریشان ہوئی تھی۔ ہاں بھائی گھر ہیں، تم رو رہی ہو؟ زینب نے استفسار کیا۔ زینب جلدی سے فون میر کو دو، مجھے اس کی ہیلپ چاہیے، مہرال نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ تم مجھے بتا دو، میر بھائی تو آج 2 دن بعد سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے انہیں کوئی نہیں جگہ۔ فار گاڈ سیک زینب، فون دو اسے، میں مصیبت میں ہوں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ فون کو کان سے ہٹا کر منہ کے سامنے لاتی ہوئی چلائی تھی۔ اوکے میں جا رہی ہوں، تم چپ ہو جاؤ، رو مت پلیز۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتی ہوئی سیکنڈز میں میر کے کمرے میں تھی۔ ایتھکس وغیرہ بھول کر وہ بنا نوک کیے اندر کی جانب بھاگی۔ بھائی جلدی اٹھیں، بھائی اٹھیں، مہرال کا فون ہے۔ وہ جو نیند ٹوٹنے پر کسمسایا تھا، مہرال کا نام سن کر حیران ہو کے اٹھ بیٹھا۔ مہرال؟ سرخ آنکھوں اور ماتھے پر گرے ہوئے بالوں کے ساتھ اس نے تصدیق کرنی چاہی تھی، جس پر زینب نے فون اس کے آگے بڑھایا اور میر نے اسے فوراً کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ میر ابھی بھی بے یقین تھا۔ ہیلو میر میری بات سنو، میں مصیبت میں ہوں، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ تیز تیز بولتے ہوئے چہرے پر آتے آنسوؤں کو اس نے صاف کیا تھا، مگر اس کی آواز سے میر نے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ پلیز منع مت کرنا، مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں کس سے کہوں، بس میرا ذہن تم پر آ کر رکا ہے۔ پلیز میر آ جاؤ، میری زندگی کا سوال ہے۔ مگر وہ انجان تھی، یہ تو میر کی زندگی کا سوال تھا۔ بلیک جوگرز، بلیک ہوڈ پہنے اس نے خود کو چہرہ دھونے یا چینج کرنے کی بھی مہلت نہ دی تھی۔ پہلے وہ گاڑی کی طرف آیا تھا، لیکن پھر فوراً سے اپنا رخ بائک کی طرف کر لیا، کیونکہ اسے ہر حال میں جلدی پہنچنا تھا۔ جیبی بھکڑ، میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے، شرم نہیں آتی اس وقت کھاتے ہوئے؟ حالانکہ مہرال مصیبت میں ہے۔ وہ بے چینی سے جبرائیل کے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، جب جبرائیل کو سکون سے پیکٹ میں سے چپس کھاتے دیکھ کر اسے سخت کوفت ہوئی۔ سنا نہیں تم نے جیبی؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو بیڈ پر چڑھ کر زینب نے زور زور سے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اوف زینی، کیا چاہیے تمہیں؟ زینب کے بازو پکڑ کر جواباً جبرائیل نے بھی اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ تم اتنی انسینسیٹیو کب سے ہو گئے جیبی؟ مہرال مصیبت میں ہے اور تم اتنے پرسکون کیسے ہو؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ جو تمہارا مجنو گیا ہے نا اپنی لیلا کے لیے، وہ آج بھی نہیں آنے دے گا اس پر۔ اب ہٹو، اس گھر میں سکون سے کچھ کھا بھی نہیں سکتے۔ سر جھٹک کر وہ واپس سے چپس کھانے لگا تھا۔ تم اتنے پر یقین کیسے ہو؟ زینب مطمئن ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جبرائیل کی آنکھوں کے آگے وہ تمام مناظر گھومے تھے جب میر نے اپنی تعلیم بھی ایک طرف رکھ کر اپنی فیملی کو کرائسس سے نکالنے کے لیے تگ و دو کی تھی۔ کیونکہ وہ ایسا ہی ہے، میں اسے جسٹیفائی نہیں کروں گا۔ تمہیں ماننا ہے تو مانو، ورنہ چپ کر جاؤ، دماغ نہ کھاؤ میرا، سارا مزہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ جبرائیل نے بدمزہ ہوتے ہوئے چپس کا پیکٹ اس کی گود میں پٹخ دیا۔ وہ جو ششدر رہ گئی تھی جبرائیل کی اس رویے پر، خاموشی سے جبرائیل کے آگے آ کر بیٹھ گئی اور سویٹر کی دونوں آستینیں کوہنیوں تک چڑھا لی۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل اٹھ کر بھاگ سکتا، زینب اس کے بال اپنی دونوں مٹھیوں میں بھر کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ آہ زینی، بال چھوڑو میرے، بال نہیں۔
دونوں ہاتھوں سے وہ بے حد نرمی سے اپنے بال چھڑوانا چاہتا تھا کہ ایک بال بھی نہ ٹوٹے۔ بد اخلاق، ہمت کیسے ہوئی میرے آگے اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ بولتے بولتے زینب نے دانت پیستے ہوئے بال کھینچنے کا مشغلہ جاری رکھا۔ تمیز ومیز بیچ کر کھا گئے ہو؟ دل نہیں دہلا تمہارا میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے؟ زینی بال چھوڑو، میں معافی مانگ تو رہا ہوں، معاف کر دو مجھے، آگے سے نہیں ہوگا۔ قریب تھا کہ وہ اس کے پیر پڑ جاتا۔ واللہ اگر تم آج معافی نہ مانگتے تو کوئی لڑکی تم جیسے ٹکلے کے ساتھ شادی کرنے کی حامی نہ بھرتی۔ بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے اس نے گویا جبرائیل پر رحم کھایا تھا۔ روگی پچھتاؤگی، یہ جو میرے بالوں کا حشر کیا ہے نا تم نے، ہائے لگے گی ان کی تمہیں۔ جبرائیل فوراً سے بیڈ سے نیچے اتر کر دھمکی دیتا واش روم میں بھاگ گیا تھا۔ باہر آؤ، پھر دیکھتی ہوں کہ ہائے دینے کے قابل بچتے ہیں کیا۔ بیڈ پر کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ کھلا چیلنج دے رہی تھی۔ بہرحال کی بتائی گئی لوکیشن پر میر پہنچ چکا تھا۔ 20 منٹ کا فاصلہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا، اور وہاں مہرال کو ڈر تھا کہ اس کا فون آف نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے فلیش لائٹ آن کر رکھی تھی۔ کمرے میں گھٹن پڑتی جا رہی تھی، وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی۔ بلڈنگ پر پہنچ کر میر وہاں موجود گارڈ سے بات کرنے لگا تھا، جن میں سے صدیق نامی گارڈ آج 4th فلور کا لاک چیک کر کے آیا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر میر نے اپنا فون اسے تھمایا اور کچھ دیر فون پر مہرال سے بات کرنے کے بعد صدیق اسے 4th فلور پر لے گیا۔ اس فلور کی الیکٹریسٹی بھی بند کی گئی تھی، جسے دوبارہ بحال کروایا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، بجلی بھی بند ہے، ایسا لگتا ہے۔ صدیق آگے سے دانستر خاموش رہا تھا۔ میر بے حد بے چین تھا اور تیز تیز چل رہا تھا۔ دل کی دھڑکن ایسی تیز تھی گویا اسے کسی نے آخری سانسوں کی خبر سنا ڈالی ہو۔ وہ اڑ کر وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے سمجھ کر بھی اس کا جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ آفس کا خوفناک سناٹا اس کی روح تک کو گھائل کر رہا تھا۔ کیا اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں؟ اچانک سے آفس کی لائٹس آن ہوئی تھی اور اسی لمحے وہ فرش پر دھڑام سے گری تھی۔ لائٹ جلنا اس بات کا اندیا تھا کہ میر آ چکا ہے، اس کا مسیحا آ چکا ہے۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں رہ گئی تھی کہ آنسوں سے تر چہرہ صاف کر کے نقاب کر لیتی۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور اسے بے چینی سے اندر داخل ہوتا ہوا میر نظر آیا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا تھا، پاؤں اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ مہرال! اس کی آواز مہرال کو باسوس صدا لگی تھی۔ وہ مشکل خود کو سہارا دیتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ میر، تم آ گئے؟ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس بلڈنگ کے اندھیرے میں اکیلی نہیں ہے۔ مہرال میڈم، آپ یہاں کیسے بند ہو گئیں؟ قریباً 35 سالہ صدیق پریشانی سے استفسار کرنے لگا تھا۔ مجھے باہر جانے دے، سر نفی میں ہلاتی وہ اپنی پھٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میر کو اس کی بے بسی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سنگ دل نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ چلو تمہیں لینے آیا ہوں، وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا، مگر اس کے چہرے سے اس کی ڈسٹربنس دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بمشکل قدم اٹھا کر چلنے لگی تھی، اس کے پیچھے میر چلنے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ سے اپنی چیزیں اٹھانے لگی تھی جب میر نے اسے روک کر خود سب چیزیں سمیٹی اور بیک پیک پہن کر چلنے لگا۔ اس کی رف حلیے سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ جس حالت میں تھا اسی حالت میں دوڑا چلا آیا ہے۔ شکریہ صدیق انکل، اگر آج آپ نہ ہوتے تو کوئی بھی لاک کھولنے کو تیار نہ ہوتا۔ نیچے پہنچ کر پارکنگ میں جانے سے پہلے مہرال صدیق کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ شکریہ مت کہیں میڈم، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ میں آج یہاں آپ ہی کی بدولت اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں جتنے احسانات آپ کے اتاروں اتنے کم ہیں۔ صدیق واقعتاً شرمندہ ہوا تھا۔ اور صدیق انکل، اس واقعے کے بارے میں کسی سے ذکر مت کیجیے گا، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ بالکل نہیں میڈم۔ اور 4th فلور کو آج کس نے لاک کیا تھا؟ وہ آخری سوال کر رہی تھی کیونکہ اس سے زیادہ کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ شایان صاحب نے، اس نے فوراً سے جواب دیا تھا۔ اتنی دیر میں میر بھی اس کی گاڑی نکال کر باہر روڈ پر لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہتی ہوئی وہ گاڑی کی طرف چلی گئی۔ تم ڈرائیو کر لو گی؟ میر نے فکر مند لہجے میں کہا تھا۔ کیا میں کہیں پر کچھ دیر سکون سے بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں تھا، مگر آبویسلی وہ اس وقت اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جو وقت وہ اکیلی کاٹ کر آئی تھی وہ وقت اب اسے کاٹ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی میں میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا صدیق کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس سے کچھ بات کر کے وہ بائک اندر پارک کر آیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ آج ڈرائیو نہیں کرنے والی تھی۔ جیبی خبیث، کمبل چھوڑو، اٹھو، میر بھائی ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ زینب نے جبرائیل سے کمبل کھینچا تھا جو جبرائیل نے زور سے پکڑ رکھا تھا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور زینب دھڑام سے سر کے بل جا گری
और जिब्राइल पेट के बल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जेबी, वो ज़ोर से चिल्लाई थी, तुम्हारी 7 नस्लें टकली निकले। क्या है, जल्दी बोलो। इतनी जहरीली बद्दुआ पर जिब्राइल को गश पड़ा था और वो मजीद ज़ैनब को तंग करने का इरादा तर्क करते हुए उठकर बैठ गया। टकले होने का सोचते हुए उसने ज़ोर से झुरझुरी ली थी। भाई को फ़ोन करो, उनसे पूछो कि महराल ठीक है। वो उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। तो तुम्हारे क्या हाथ दुखते हैं? वो सवाल करके पछताया था। ज़ैनब ने ज़ोरदार कोहनी उसकी पसली में रसीद की थी। जितना कहा जाए उतना क्या करो, फ़ोन मिलाओ। उसने अपनी सब्ज़ आँखों से तंबीह की थी, जिसे इग्नोर करके वो बेदिली से फ़ोन करने लगा, मगर आगे से कॉल न पिक की गई। कॉल नहीं उठा रहा मीर, जिब्राइल ने ज़ैनब को आगाह किया था। मेरी भी नहीं उठा रहा। हाय, महराल कहीं मरमरा तो नहीं गई? दिमाग की बात ज़बान पर उतरते ही उसने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद किया था। इतनी ड्रामा क्यों कर रही हो? उसकी तो आदत है मुसीबतें उधार मांगने की, हमेशा किसी न किसी मुसीबत में इंगेज रहती है। परेशान ना हो, जाओ खुद भी मरो और उसे भी मरने दो। आखिर बात कहकर उसने अपना कंबल खींचकर खुद पर ओढ़ा था। यू नो व्हाट, तुम अकेले ही मरो, कहकर उसने पानी से भरा जग जिब्राइल पर कंबल समेत उंडेला और वहाँ से दौड़ लगा दी। ये लो। गरम चाय का कप पकड़ाते हुए मीर भी उसके सामने बेंच पर बैठ गया था। वो दोनों एक वेटिंग एरिया में बैठ गए थे, जहाँ वक्तन फ़वक्तन ठंडी हवा जिस्म को चीरती हुई जाती थी, मगर ये उसे उस घुटन से बहुत भली लग रही थी। थैंक्स, रुंधी हुई आवाज़ में कप पकड़ते हुए उसका शुक्रगुजार हुई थी। उसे वाकई इस वक्त गर्म चाय की अशद ज़रूरत थी। इस वक्त वो ब्लू जीन्स और डबल लेयर्ड वाइट और ब्लैक शर्ट में बहुत गुमसुम बैठी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मीर ने उसे कंफर्टेबल करना चाहा था। जॉब, उसने साफ गोई से जवाब दिया था। तुम जानती हो किसने किया है ये सब? मीर ने इस्तफसार किया था। किसी ने नहीं किया, मैं ऑफिस में थी, सब जा चुके थे। मेरे क्यूए और एक जूनियर को मेरी हेल्प चाहिए थी, वो ऑफिस में नहीं थे और मुझे रुकना था। वो सांस लेने को रुकी और आंखें बंद कर ली, जैसे ये सब तकलीफ़ दे रहा हो। क्यूए ने मुझे किसी काम से ऑफिस में भेजा था, मगर जब मेरे जूनियर ने मुझे कैबिनेट में नहीं पाया होगा तो अब से भी वो लॉक करके चला गया होगा, क्योंकि मैं रुकने के लिए राज़ी नहीं थी। महराल ने पता नहीं क्यों उसे तफसील बताई थी। और इलेक्ट्रिसिटी, वो भी खुद बंद हो गई। मीर ने आबरू उचकाकर उसका ध्यान उसकी तरफ किया था। हो सकता है एक्सीडेंटली। तो किसी ने रास्ते में तुम्हारे कैबिनेट में तुम्हारा सामान भी नहीं देखा होगा? तब भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर सामान यहाँ है तो महराल कहाँ है? वो जो सफाई देने ही वाली थी, उसके जहन में झमाका हुआ। उसने हैरत से अपना खुला हुआ मुंह अपने हाथ से ढांप लिया। तो क्या उसे वाकई बंद किया गया था? भला कोई ऐसा क्यों करेगा? वो दिमाग का सवाल लबों पर लाई थी। क्योंकि हर हाथ थामने के लिए नहीं होता। मीर के जहन में उस दिन वाला वाक़या आया था जब हमदान ने महराल का हाथ थामा था, इसलिए उसने महराल को पावर करवाना चाहा, मगर हर हाथ छोड़ने के लिए भी नहीं होता। महराल के जहन में उसका 6 साला नन्हा हाथ आया था, जब कोर्ट के बाहर आखिरी बार उसके पापा ने उसका हाथ छोड़ा था। बाज़ हाथों को छोड़ देना चाहिए, वरना वो आपको जला देते हैं। मीर को आज का वाक़या याद आया था। अगर महराल मदद के लिए हामी न बढ़ती तो उसके साथ ये सब न होता। बाज़ हाथ छूट जाए तो आपको जलने से कोई नहीं रोक सकता। मीर के दिल को किसी ने कुचला था। महराल वो नहीं है जो नज़र आती है। वो इतनी गहरी बातें क्यों बोल रही है? मीर को हकीकी दुनिया में महराल के मोबाइल की रिंगटोन लाई थी। हेलो, उसने कॉल रिसीव की थी। मैं फ्रेंड के साथ हूँ, 15 मिनट तक पहुँचती हूँ। मीर दंग रह गया था। वो ये क्या कह रही थी? क्या वो वाकई उसे अपना फ्रेंड मान चुकी थी? वो चाय का कप खाली करके ट्रैश कैन में डंप करती मीर तक आई थी। मुझे घर जाना है, मैं तुम्हें एड्रेस बता देती हूँ, तुम ड्राइव कर सकते हो मेरे लिए? हमेशा से कॉन्फिडेंट महराल काफ़ी मध्यम थी। हाँ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। और प्लीज़ इस सब के बारे में किसी से मत कहना, जॉब के बारे में भी नहीं। उसने जैसे इल्तिजा की थी। टूटी हुई महराल को देखकर वो महज सर हिलाकर रह गया। एशग्रे पैंट्स पर बॉडी फिटेड क्रेफ नेक स्वेटर के आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाए वो शख्स निज़ामी से बातें कर रहा था, जब महराल वहाँ ब्लू स्किनी जीन्स पर ब्लैक कोल्ड शोल्डर टॉप पहने और बालों को खुला छोड़े सीढ़ियाँ उतरती आ रही थी। इससे मिलो, ये मेरी बड़ी बेटी है महराल। मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए निज़ामी ने हदीद को महराल की तरफ मुतवज्जह किया था। और महराल, ये हदीद गुरमानी है, मेरे अजीज़ जान दोस्त का साहबजादा। हाय, नाइस टू मीट यू। हदीद खड़ा होकर उसके सामने हाथ बढ़ाने लगा। उसने अपने भूरे बालों को दाएं तरफ कॉम ओवर कर रखा था। वो ना तो ब्लॉन्ड लगता था और ना ही ब्रॉन्ड। हाँ, उसको ब्रॉन्ड कहा जा सकता था। हल्की बढ़ी हुई शेव में उसने निहायत दिलकश मुस्कुराहट उछाली थी। सेम हियर,
بہرحال نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر چھوڑ دیا اور اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں کہہ کر ہلکا سا مسکرائی۔ حدیث ضرور اسے ہی دیکھتا رہتا، مگر نظامی ڈنر کا کہہ کر مداخلت کر چکا تھا۔ جہاں سب باتیں کرتے کرتے ڈنر کر رہے تھے، وہاں مہرال خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکی کھانا زہر مار کر رہی تھی۔ آج کی واقعے نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آج اسے بھرپور توجہ دینے والا کوئی ہے۔ آپ کھانا نہیں کھا رہی مہرال؟ اس کے منہ سے جو کوئی شستہ اردو سنتا تو غش کھا کر گر پڑتا۔ کیا وہ پاکستان میں ہی پلا بڑھا تھا؟ نہیں، ایکچولی میں نے آج لنچ لیٹ کیا تھا تو بھوک نہیں تھی ابھی۔ وہ جو حدید کے کہنے پر سب کی مرکز نگاہ بن کر گڑبڑائی تھی، فوراً سنبھلی اور اب کھانے کی رفتار بڑھا دی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے فکر ہوئی تھی۔ جی بالکل، بس ٹھنڈ لگ گئی ہے شاید، کہہ کر ایک نظر اس نے نظامی کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہرال کو بھی وہ اپنی ہی فکر ہوئی۔ پھر کچھ دیر بعد جب مہرال کو اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی تو وہ نظریں اٹھا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ جب مہک پر نظر پڑی تو مہک شاید اسے مسلسل گھور رہی ہے۔ مہرال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بال نزاکت سے پیچھے کو ہٹاتی وہ ظاہری طور پر مطمئن سی پھر سے پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ کیا اسے کچھ پتہ چل گیا ہے؟ اس کے لیے ڈنر کرنا اب اور بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر اس وقت وہاں سے اٹھنا اپنی موت مانگنے کے مترادف تھا۔ جب سب ڈنر کر چکے تھے تو وہ وہاں سے ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دسمبر کے ونٹر بریک میں جہاں جبرائیل ہائبرنیشن موڈ پر چلا گیا تھا، وہیں زینب کی عید تھی۔ اب سبھی گھر میں پائے جاتے تھے۔ ماما، آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں گی؟ مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں زینب فرح بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ زینی، کتنی شاپنگ کرتی ہو؟ دل نہیں بھرتا تمہارا؟ فرح بیگم نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اینک کے اوپر سے دیکھا تھا۔ اپنے لیے تھوڑی کرنی ہے، مہرال کے لیے کرنی ہے، اس نے دلیل پیش کی تھی۔ اب تو ماما مان ہی جائیں گی۔ زینی، جب تک میں تمہاری دوست سے نہیں مل لیتی میری جان، تب تک دوستی کو بڑھاوا مت دو۔ انہوں نے کتاب سے نظریں ہٹائے بنا زینی کو آگاہ کیا تھا۔ آپ جج کریں گی اسے؟ زینب حیران ہوئی تھی۔ نہیں، ہم کسی کو جج کرنے کے اہل نہیں ہوتے، مگر پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے کس قسم کے دوست رکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھی تھی اور اینک اتار کر زینب کو سمجھانے لگی تھی۔ ماما، وہ بہت اچھی ہے، میرے لیے وہ بیسٹ ہے، زینب کو پسند ہے وہ۔ آخر میں اس نے اپنا بیچارہ سا منہ بنایا تھا۔ اچھی تو تمہاری بیسٹ فرینڈ بھی تھی، مگر اب تو تم اس سے بات تک بھی نہیں کرتی ہو۔ شائستہ لہجے میں انہوں نے زینب کو یاد کروایا تھا۔ ماما، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسی تھی۔ وہ صوفے پر آلتی پالتی مارتے ہوئے وہ دلائل دینے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ فرح بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ زینی، تمہیں پتا ہے نا میں روزے سے ہوں؟ انہوں نے آنکھیں مونتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ ٹھیک ہے، پھر روزے کے بعد بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ جو پرجوش ہوئی تھی ایک لمحے میں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ جو برائیاں اللہ تعالیٰ کو روزے کی حالت میں ناپسند ہوتی ہیں، وہی برائیاں اللہ تعالیٰ کو روزے کے بعد بھی ناپسند ہوتی ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں وہ برائیاں اختیار کرنے کے روادار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس کو خوش کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی کو راضی کرنے کے لیے ہمیں برائیاں بھی چھوڑنا پڑتی ہیں۔ انہوں نے بہت سادہ الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو پھر میں انکاری سمجھوں؟ زینب نے ناک سکوڑتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری مرضی ہے، میں نے محض اپنی رائے ہی دی ہے، کندھے اچکاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا تھا۔ آپ کی رائے بھی سیدھی سیدھی وارننگ ہوتی ہے۔ چپل پہنتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان لی تو تمہارا فیصلہ ہے، اور نہ مانو تو میری اولاد تو ہے ہی نافرمان۔ اس سے پہلے کہ فرح بیگم کچھ قصیدے پڑھ کر سناتی، وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اونچی اونچی چلانے لگی۔ جے بی ڈفر، کہاں مر گئے ہو؟ شاپنگ پر کس نے لے کر جانا ہے مجھے؟ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اونچی اونچی چلا رہی تھی تاکہ فرح بیگم کو پتہ چل جائے کہ وہ پھر بھی گفٹس لے گی۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی تھی اور آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ سامنے مہک پانی کا خالی جگ لے کر کھڑی تھی، جس کا پانی اس نے مہرال پر خالی کیا تھا۔ یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے تم نے؟ مہرال جو غصے سے لال ہو گئی تھی اٹھ کر غصے سے اس کے قریب آئی تھی۔ نظر نہیں آتا جگایا ہے تمہیں؟ اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ابھی تمہارے 14 طبق روشن کروا دوں گی۔ نہایت کانفیڈنٹ سے مہک نے اپنے سے 8 سال بڑی مہرال کو خاموش کروایا تھا، اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ دھیمی پڑی تھی۔ وہ شخص جو کل رات تمہیں چھوڑنے آیا تھا، کون تھا وہ؟ بنا تمہید وہ اپنے مطلب پر آئی تھی، اور لمحے گزرنے سے پہلے مہرال اس کا مقصد سمجھی تھی، اسی لیے پتہ نہیں کیوں لبوں سے پھسلا۔ بوائے فرینڈ ہے؟ تبدیلی کر لو، کیونکہ آج کے بعد نہیں رہے گا۔ جگ اس کے ہاتھوں میں تھماتی وہ چیلنج کر کے پلٹی تھی،
اور مہرال وہیں کھڑی کھڑی اس کی صفاقی دیکھ رہی تھی۔ چیزیں ہو یا انسان، نظامی کا گندا خون ہمیشہ چھین لیا کرتا تھا۔ اس نے زور سے جگ زمین پر دے مارا اور وہ کرچی کرچی ہو گیا، مگر جب بھڑاس نہ نکلی تو زوردار لات سائڈ ٹیبل پر ماری چور۔ لنچ سے پہلے مہک، سمیر اور سمن، جو کہ مہرال اور نظامی کی دونوں کی اولادوں کی خالصات تھی، لان میں موجود تھے، جو کافی وسیع و عریض رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ باہر سے آنے والی نظامی کے اس سرائے کو دیکھ کر پہلے تو کچھ پل مبہوت رہ جاتا، پھر جب کچھ بولنے کے قابل ہوتا تو بالضرور اس سرائے کی شان میں قصیدہ پڑھتا۔ ایک نظر انہیں گپے ہانکتے دیکھ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ بلو جینس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ اسٹرائپڈ شرٹ پہنے ہوئی تھی، بیگ کندھے پر لٹکائے اور ڈینم جیکٹ کے ساتھ ویسٹ بیگ ہاتھ میں پکڑے اس نے بالوں کو آج ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، جس میں سے اس کی چند زلفیں جوڑے سے آزاد تھیں۔ اسے جاتا دیکھ حدید فوراً سے ایکسکیوز کرتا ہوا مہرال کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ مہرال، پیچھے سے حدید نے پکارا تھا۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تھی حیرت سے پیچھے مڑی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اس کے بالکل سامنے رک کر حدید اس سے استفسار کرنے لگا۔ آپ کو بات اسٹارٹ کرنے کے لیے اتنی ڈم لائن ہی ملی تھی؟ بالکل لحاظ رکھتے ہوئے اس نے دونوں بیگز اور جیکٹ پیسنجر سیٹ پر رکھی اور پھر چلتی ہوئی واپس اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آج آپ ناشتے کے ٹیبل پر بھی نہیں تھی؟ تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں، کیونکہ کل آپ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بالکل بے عزتی محسوس نہیں کی تھی، بلکہ مسکراتے ہوئے مدعے پر آیا تھا۔ ہاں، ونٹر بریک چل رہے ہیں۔ جن دنوں میں یونیورسٹی نہیں جاتی ان دنوں میں ناشتے کے ٹیبل پر بھی نہیں پائی جاتی۔ میں تھوڑا لیٹ اٹھتی ہوں۔ دھوپ میں آنکھیں سکیڑے آخر میں اس نے مجبوراً ایک مصنوعی مسکراہٹ اچھالی۔ اگر گھر میں گیسٹ ہوں اور ہوسٹ باہر گھومنے چلے جائیں تو کیا آپ اسے انیتھیکل نہیں کہیں گی؟ حدید نے اسے مسکراتے ہوئے باور کروایا تھا کہ وہ اس کی کمپنی چاہتا ہے۔ اوہ ڈونٹ وری، میں سمن کو بالکل گیسٹ نہیں مانتی۔ اسے دور بیٹھے تینوں نفس کو دیکھتی جو اسی کی طرف گھور کر دیکھ رہے تھے۔ حدید پر چوٹ کی تھی۔ ہائے، دائیں ہاتھ کو ہلکا سا ہلا کر اب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، مگر حدید اب بھی وہیں کھڑا مسکراتا ہوا اس ہیزل آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھی۔ پھر جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی وہ واپس نہیں پلٹا تھا۔ گاڑی پار کر کے وہ نقاب چہرے پر چڑھائے اپنے مطلوبہ فلور کی طرف بڑھی تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہوئے اسے ماحول میں کشیدگی محسوس ہوئی تھی۔ یہ سب اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اتنا تناؤ کیوں ہے ماحول میں؟ وہ خود کلام ہوئی تھی، کہیں ان سب کو معلوم تو نہیں ہو گئی کل والی بات؟ اسے یاد آیا تو وہ اٹھ کر زبیر صاحب کے آفس کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر آفس میں جھانکا تھا، مگر آفس خالی تھا۔ مہرال، یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے شہلا نے آواز دی تو وہ چونکی تھی۔ بھلا یہ کیسا سوال تھا؟ وہ کام کے لیے بھی آ سکتی تھی۔ میں بات کرنے آئی تھی زبیر صاحب سے، مہرال نے شہلا کو جواب دیا تھا۔ جواباً شہلا نے حیرت سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ پر رکھا تھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ کیا؟ مہرال کے دماغ میں کچھ کھٹکا تھا۔ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اس نے مہرال کا صبر آزمایا تھا۔ کیا شہلا، مجھے کیا نہیں پتا، بولو گی بھی اب؟ وہ جو پہلے ہی ڈسٹرب تھی اب اسے اپنے حواس جاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ زبیر سر وہ نہیں رہے، بتاتے ہوئے اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، اور وہ جس کی حواس جا رہے تھے اسے لگا ایک دم سے اب اس کی جان جا رہی ہے۔ بمشکل دروازے کو سہارا لیتی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو شہلا؟ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ میری ان سے ابھی کل رات ہی بات ہوئی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون سے الفاظ اور کیسے ادا کرے۔ انہیں کسی نے کل رات ہی گن پوائنٹ پر شوٹ کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ شایان بھی تھا لیکن وہ کسی طرح بچ گیا۔ ہم سب آج ان کے گھر تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، تم چلو گی ساتھ؟ شہلا نے اس سے افسردہ آواز میں پوچھا تھا، مگر مہرال کی تو گویا بولنے کی صلاحیت ہی چلی گئی تھی، اس لیے اس نے محض سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کیا۔ اپنے کیبنٹ میں آ کر وہ چہرہ ڈیسک پر گرائے کل کی تمام باتیں سوچنے لگی تھی۔ کسے معلوم تھا کہ موت زبیر صاحب کی طرف یوں خاموشی سے قدم بڑھا رہی ہے؟ بلکہ نہیں، موت ہمارا ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے غافل، اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ساتھی خاموشی سے بے وفائی برداشت کر رہا ہوتا ہے، مگر جب اسے حکم ہوتا ہے تو وہ بھاگ کر ہم سے لپٹ جاتا ہے۔ موت بے وفا نہیں ہوتی، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، وہ اپنے ساتھی کی ہو کر ہی رہتی ہے۔ موت بڑی با وفا ہوتی ہے۔ وہ یہ باتیں سوچتے ہوئے بہت ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ چند لمحے بیتے تھے، پھر وہ اپنا سر اٹھا کر بے دلی سے کام کرنے لگی تھی۔ سب کر رہے تھے،
آخر چند دنوں میں یہ سب بھول جائیں گے. یہ وقتی صدمہ ہے، وقت ہی اسے لے جائے گا. کیوں رومیو، آج کل یہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے جبرائیل نے میر پر چوٹ کی تھی، جو بیج پینٹس پر کالے رنگ کی باڈی فٹڈ شرٹ پہنے اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا. بلیک رمڈ گلاسز پہنے اس نے بال حسب معمول دائیں طرف ماتھے پر گرا رکھے تھے. کیوں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں. لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس نے گویا جبرائیل کی عقل پر ماتم کیا تھا. مہرال، وہ کیا ہے؟ جاندار ہے یا بے جان؟ میری زبان نے یہ نام کیسے لے لیا؟ میر نے خلا میں ڈھونڈتے ہوئے انتہائی اجنبیت کا اظہار کیا، پھر واپس سے جبرائیل کو دیکھنے لگا. اوور ایکٹنگ. سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جبرائیل نے کمنٹ پاس کیا. تو نے سین ہی ایسا دیا تھا. کندھے اچکاتے ہوئے میر واپس لیپ ٹاپ میں مگن ہو گیا تھا. کیا ہے یہ سب؟ کہاں گئے تھے تم رات کو؟ اور پھر بائک بھی کہیں چھوڑ آئے تھے؟ دیکھو، مجھ سے مت چھپانا، میں جانتا ہوں یہ مہرال کا معاملہ ہے. اس نے بلایا تھا نا تجھے؟ اپنی ٹانگیں واپس کھینچتے ہوئے وہ اب اپنی چیئر میر کے قریب کر کے بیٹھ گیا تھا. پاگل ہو، میں کیوں چھپاؤں گا؟ مہرال مصیبت میں تھی، اسے ضرورت تھی کسی کی. اگر میں نہ جاتا تو وہ ساری رات ایک کمرے میں ہی بند رہتی اور پھر سب اسے ڈھونڈتے رہتے. میر نے اسے چند جملوں میں بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہ کسی اور کو بھی تو بلا سکتی تھی. اور اس کے گھر والے کہاں تھے؟ جبرائیل اپنی طرح اس کو عقل کی بات سمجھا رہا تھا. اوبویسلی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے اس نے مجھے بلایا. سر جھٹک کر وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگا تھا. تو اس نے تمہیں سب سے لاسٹ آپشن میں رکھا ہے؟ جبرائیل استہزائیہ مسکرایا تھا، مگر جواباً میر بھی نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا. کیا کہا میں نے؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یعنی میں آپشن نہیں تھا. اور اگر ہوتا بھی تو؟ وہ کچھ لمحے جبرائیل کو دیکھتے ہوئے خاموش رہا تھا، پھر کندھے اچکا کر بولا. کسے فرق پڑتا ہے؟ اس سے بدلے میں محبت مانگی کس نے ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ کیا تمہیں اس سے محبت درکار نہیں ہے؟ وہ کنفیوز ہوا تھا. نہیں، کیونکہ محبت اور عزت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہیں. مانگنے سے صرف بھیک ملتی ہے، جبکہ محبت اور عزت سفید پوش لوگوں کا سرمایہ ہوتی ہے. میر بہت عقل کی بات کہہ گیا تھا، مگر جبرائیل وہیں بیٹھا اسے حسرت سے دیکھ رہا تھا. زندگی کے تجربات نے میر کو جہاں بہت سے اسباق دیے تھے، وہیں اسے محبت کرنا بھی سکھائی تھی. اس کے ذہن میں وہی دن گھوم گئے تھے جب میر اور جبرائیل دونوں یونیورسٹی جانے لگے تھے. آہستہ آہستہ جب جبرائیل کو میر میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوا تھا تو جبرائیل نے جاننے کی کوشش کی تھی، مگر جب جبرائیل کو معلوم ہوا تھا کہ میر ایک ایسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے جو ان کی ماما کی دی ہوئی تعلیمات سے بہت الگ ہے، تو اسے مہرال سے شدید نفرت ہوئی تھی اور وہ مہرال کو بے وجہ تنگ کرتا رہتا. مگر بیڑا غرق ہو اس تجسس کا جس نے جبرائیل کو مہرال پر غور کرنے پر اکسایا. اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میر جیسا انسان مہرال جیسی لڑکی کو چاہنا تو دور، ایک نظر اٹھا کر دیکھ بھی سکتا ہے. جب جبرائیل متجسس ہوا مہرال میں وہ وجہ جھانکنے کے لیے جس نے اس کے بھائی کو جیت لیا تھا، تو نہ جانے کب مہرال اسے بھی جیت چکی تھی. اس خوف سے جبرائیل میر سے مہرال کے بارے میں بات کرنے سے گھبراتا تھا کہ جس دن میر نے اقرار محبت کر لیا تو کہیں اس کا دل اس سے روٹھ نہ جائے. اور یہی ہوا تھا. وہ جتنا اپنے دل کو اس محبت کے بارے میں انکار کرتا تھا، دل اتنا ہی لاڈلا بنتا جا رہا تھا. جبرائیل کا ماننا تھا کہ دل بڑی لاڈلی اولاد ہوتا ہے اور اس کا قریبی ساتھی نفس ہوتا ہے. نفس اس لاڈلی اولاد کے ذریعے اپنی ہر بات منواتا ہے، مگر ذمہ دار والدین کی طرح ہمیں اپنی لاڈلی اولاد کو اس کے برے ساتھیوں سے دور رکھنا چاہیے تاکہ ہماری لاڈلی اولاد کو سیاہی کی حالت میں نہ اٹھایا جائے. آخر کار جب میر نے اپنی محبت کے دلائل دے کر جسٹیفائی کر لیا تو جبرائیل کے دل نے بھی ضد کی، اور آج اس کا دل میر کے دل کی وسعت دیکھ کر رشک کر رہا تھا. ایسے ہی فارغ بیٹھے رہے تو ہمارا پروجیکٹ مکمل ہونے سے رہا. میر نے لیپ ٹاپ میں جھکے جھکے ہی اسے ہوش کروائی تھی. یہ جیبی تو ہے ہی نکما، اس سے کچھ نہیں ہوگا. زینب اپنا قرآن پاک پکڑے ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور قرآن پاک ٹیبل پر رکھا. اچھا، اگر یہ نہیں کرنا تو جاؤ میرے اور اپنے لیے اچھی سی چائے بنا لاؤ، پھر موڈ فریش ہوتا ہے تو مل کر کام کرتے ہیں. اب میر نے بھی اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا تھا. میر کی بات کا جب کوئی جواب نہ آیا تو میر اور زینب دونوں ایک ساتھ جبرائیل کی جانب دیکھا جو خلا میں ایسے گھور رہا تھا گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو اور اب وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں سن پائے گا. بھائی بتایا ہے نا، یہ جیبی تو ہے ہی کاہل نکما اور نافرمان. یہ کہاں آپ کی بات مانے گا، یہ آپ کا کام نہیں کر کے دے گا. افسوس سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے زینب نے ایسے کہا کہ ابھی وہ فرما بردار بہن کی طرح حکم کی تعمیل کر لائے گی.
میر نے بڑی امید سے زینب کی طرف دیکھا، پھر زینب نے اپنی بات جاری رکھی۔ جائیں آپ خود ہی بنا لائیں، کہہ کر اس نے فوراً اپنا قرآن پاک کھول لیا اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس پر لکھنے لگی۔ وہ بیچارہ جو چائے کا موڈ بنائے ہوئے تھا دونوں کی شکلیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ مہرال سمیت پورا اسٹاف زبیر صاحب کے گھر تعزیت کے لیے موجود تھا۔ جوائنٹ فیملی کے سبب گھر میں کافی لوگ موجود تھے، مگر پھر بھی وہاں خاموش سوگ نے ماحول میں تناؤ پیدا کر رکھا تھا۔ بیٹا موت نے کب کس کی عمر دیکھی ہے، آنے والے پر یہ کسی بھی عمر میں آ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس سے منسلک متاثر ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ اسے بس اپنے مطلوبہ نفس سے مطلب ہوتا ہے۔ بڑے سے لانگ روم کے صوفے پر بیٹھے زبیر صاحب کے عمر رسیدہ والد نے آخر میں ایک نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جنہوں نے مغرب کے بعد سے اب تک چپ سادھ رکھی تھی۔ اچانک ماحول کے تناؤ میں اور سختی در آئی تھی۔ انکل، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم اسے نہیں ٹال سکتے، ہم مایوس بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں اس مشکل کی گھڑی میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی راضی تھے، ضرور صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں۔ اس لمحے جب سب الفاظ سے خالی ہو گئے تھے تو یہ شہلائی تھی جس نے کچھ کہنے کی ہمت کی تھی۔ جواباً زبیر صاحب کے والد کچھ نہ کہہ پائے تھے، محض اسبات میں اپنا سر ہلا دیا تھا۔ ابھی تو یہ باتیں سب نے کرنا تھی، انہیں یہ الفاظ ابھی بہت لوگوں سے سننے تھے۔ مہرال جب خاموشی سے سارے اسٹاف کے ساتھ واپسی کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے اسے آواز لگائی تھی، مس مہرال بات سنیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دور سے شایان چلتا ہوا آ رہا تھا، جس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک 5 سالہ بچی بھی تھی۔ وہ مجھے بات کرنی تھی آپ سے، نظریں چراتے ہوئے اس نے کہا، اور پھر اس ننھی بچی کی طرف اشارہ کیا تھا جو مہرال کو دیکھنے پر شرما گئی تھی۔ یہ زبیر بھائی کی بیٹی ہے، ایمن سلام کرو۔ آخر میں اس نے جھک کر ایمن سے کہا تو اس نے فوری طور پر ہاتھ بڑھایا، مگر اس ننھی پری کو دیکھ کر مہرال کے دل کو کسی نے زور سے مسلا تھا، کیونکہ بہت پہلا خیال جو مہرال کے دماغ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کرے اس کے لیے زندگی میں کوئی نظامی منتظر نہ ہو۔ جب مہرال نے ہاتھ چھوڑا تو شایان نے ایمن کو اندر جا کر کھیلنے کے لیے کہا اور وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی، اس خبر سے بے خبر کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اس سارے واقعے میں پہلی بار مہرال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جنہیں اس نے بالفور صاف کر لیا تھا۔ مس مہرال، مخاطب ہوتے ہوئے شایان نے اپنے دونوں ہاتھ مہرال کے سامنے جوڑے تھے۔ ہمیں معاف کر دیں، مجھے بھی اور زبیر بھائی کو بھی۔ مہرال ساکت رہ گئی تھی۔ شایان یہ کیا کر رہا تھا؟ کیا مطلب؟ اس نے اپنے خدشے کی تصدیق کرنی چاہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا سویرا کو پریشرائز کرنے پر آپ نے زبیر بھائی کی کمپلین بخاری سر کو کر دی تھی، اور بخاری سر نے زبیر بھائی کی بہت انسلٹ کی تھی اور انہیں نکال دینے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ رکا تھا، پھر آنکھیں میچ کر اپنی بات جاری رکھی۔ زبیر بھائی نے تہیہ کر لیا تھا کہ آپ کو سبق سکھا کر رہیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں ان کی مدد کرتا ہوں تو وہ آپ کی جگہ پر مجھے لانے کی کوشش کریں گے۔ ہاتھ نیچے کیے، اب وہ اپنے جوتے سے زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے لالچ نہ بھی دیتے تو میں ان کا ساتھ ضرور دیتا۔ وہ میرے بڑے کزن تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آنکھوں کی نمی کو باہر آنے سے بچانے کے لیے اب وہ زور زور سے اپنی آنکھیں جھپکنے لگا۔ تو تم نے مجھے بند کر دیا، یہ جانے بغیر کہ اس سے میری جان بھی جا سکتی تھی؟ وہ اب سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میں نے اور زبیر بھائی نے یہ پلان کیا تھا کہ جب آپ آڈیو میل کر رہی ہوں گی تو ہم آپ کو آفس میں بند کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے صدیق انکل کو یہی بتایا تھا کہ میں آج کے لاگس چیک کر چکا ہوں۔ زویا سے کہہ کر ہم نے آپ کا دھیان آپ کے موبائل سے ہٹوا دیا تھا۔ وہ باہر ہوتا تو آپ کسی کو کال نہ کر پاتی۔ میں نے آفس کی الیکٹریسٹی بھی بند کر دی تاکہ آفس کا سسٹم استعمال کر کے آپ کسی کو بلا نہ لیں۔ پھر اگر آپ اگلے دن پوچھنے کے قابل رہتی تو ہم کہہ دیتے کہ ہم آپ کو دیکھنے آئے تھے، مگر آپ آفس میں نہیں تھی تو ہم یہ سوچ کر واپس چلے گئے کہ آپ بھی جا چکی ہیں۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی اور بے یقینی میں نفی میں سر ہلانے لگی، مگر اپنے کارناموں سے خوش ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے۔ ایک دم وہ پھٹ پڑا تھا، آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے اور بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مہرال اگلی بات کی منتظر تھی جب اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگی اور اس نے گاڑی کا سہارا لیا تھا۔ کچھ ہی دور تھے ہم لوگ، 2 لوگوں نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو 2 انگلیوں کی طرف دیکھا تھا۔ زبیر بھائی نے سب کچھ دے دیا تھا انہیں، مگر آخر میں انہوں نے اپنی گن نکال کر ہوشیاری دکھانی چاہی تو ان میں سے ایک لڑکے نے 2 گولیاں ماری۔ پہلی میرے بازو میں لگی تھی، میں درد محسوس نہیں کر پایا تھا کیونکہ اسی لمحے دوسری گولی زبیر بھائی کے یہاں لگی تھی۔ اس نے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے رک کر اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔
آج جب میں اپنے جان سے عزیز بھائی کے جانے کے بعد ہوش کی دنیا میں آیا تھا تو مجھے فوراً آپ کا خیال آیا تھا۔ ہم نے بہت بڑی زیادتی کر ڈالی تھی، ہمیں تو نتائج دیکھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اللہ تعالی نے ایسی سزا سنا دی ہمیں، آپ معاف کر دیں ہم دونوں کو۔ اس نے پھر سے دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ بھائی کو بھی معاف کر دیں، ان کے پاس موقع نہیں ہے، وہ اب نہیں آ سکتے۔ مجھے بھی معاف کر دیں، میرے پاس موقع ہے، ہم نے بہت ظلم کر ڈالا، ہم آخرت بھلا بیٹھے تھے، ہمیں خوف نہیں رہا تھا۔ روتے ہوئے اس نے اب اپنی پیشانی اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹکا لی تھی۔ بہرحال الٹے قدم پیچھے چلنے لگی تھی۔ شایان اسے یوں ہی الٹے قدم چلتا دیکھنے لگا۔ گاڑی کے دروازے پر پہنچ کر اس نے لاک کھولا اور بیٹھنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دور پہنچ کر گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے نوچ کر نقاب اتارا تھا۔ اب اس کی آنکھوں نے گرم سیال جاری کیا تھا۔ کتنا آسان ہے کسی کی جان کے ساتھ کھیل کر اسے تڑپا تڑپا کر اسے تماشا بنا کر بعد میں دو لفظی معافی مانگ لینا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی، نفرت ہے مجھے دنیا کے لوگوں سے، نفرت ہے۔ یہ وہ ہیں جو کسی پر قیامت ڈھانے کے بعد ایسے ایکٹ کرتے ہیں گویا ہم بھول جائیں گے۔ اس نے سنسان روڈ پر گاڑی روکی تھی۔ میں نہیں بھولتی، روتے ہوئے اب وہ دھیمی آواز کے ساتھ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مہرال نہیں بھولتی، نہ کسی کی محبت نہ ہی نفرت۔ پھر آنسو صاف کر کے بولی، مگر اے نادان، جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ ذہن کے پردے میں زبیر صاحب کا چہرہ نظر آیا تھا تاکہ تم پر رحم کا معاملہ ہو۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اب وہ پھر سے ڈرائیو کرنے لگی تھی۔ آپ کہاں گم تھی مادام؟ میں غالباً کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا۔ بہرحال ڈنر کے بعد ٹیرس پر آ گئی تھی۔ شدید دھند کے ساتھ سردی بھی بڑھ چکی تھی۔ ایسی ہی راتوں میں تنہا رہنا پسند تھا اسے۔ اس نے اپنے بلیک ٹراؤزر پر صرف وائٹ ٹی پہن کر اپنی فیوریٹ میرون کیپ اڑے رکھی تھی۔ وہ یخے بستہ ہوا محسوس کر رہی تھی جب پیچھے سے حدید گرمانی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے مگ تھے۔ آپ کو غالباً کا مطلب آتا ہے؟ حدید کے ہاتھ سے ایک مگ لیتے ہوئے اس نے کتنا بچکانہ سوال کیا تھا، جس پر حدید نے اپنی دلکش مسکراہٹ اچھالی تھی۔ آپ شاید بتانا نہیں چاہتی کہ آپ کہاں تھی؟ پھر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر دور تک جانے والی سڑک کو دیکھنے لگا۔ میرے خدوخال ہی میری مرحوم والدہ سے مشابہت رکھتے ہیں، وگرنہ میں ٹھہرا محب وطن۔ اس نے جان بوجھ کر تھوڑی اور خالص اردو استعمال کی تھی۔ ہیرو بن رہے ہیں؟ آنکھوں کو گھما کر مہرال نے گویا اس کی شوخی پکڑی تھی۔ آؤچ، مائنڈ ریڈر ہیں کیا؟ حدید نے صاف گوئی کا اظہار کیا۔ آپ کو شاید میرے ساتھ یہاں نہیں ہونا چاہیے، ڈیڈ یا گھر میں کسی اور کو برا لگ سکتا ہے، اس نے تلخی سے کہا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا۔ کسی کو کیوں برا لگے گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ آپ جا کر انہی سے کسی سے پوچھ لیجئے۔ تلخی اب بھی مدھم نہیں پڑی تھی۔ کیونکہ آپ فرقان انکل کی اسٹیپ ڈاٹر ہیں؟ اپنی طرح اس نے وہ علم جھاڑا تھا جو آج صبح ہی مہک نے اسے بتایا تھا، یعنی انہی کسی کو برا لگ چکا ہے۔ گریٹ۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے مہرال نے پہلو بدلا تھا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ آنکھوں کو سکیڑے حدید نے معصوم سا سوال کیا تھا۔ آپ کو نہیں پڑتا؟ آبرو چکا کر مہرال نے جواب دیے بنا پوچھا تھا۔ بالکل نہیں۔ مگ خالی کر کے اس نے ریلنگ پر ٹکایا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پاکٹس میں ڈال کر اب وہ سامنے دیکھنے لگا۔ میں کسی کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنا پر اپنی پسند ناپسند نہیں بدل سکتا۔ آپ کو مجھ سے بات کرنا پسند ہے؟ حدید کی بات سے مہرال نے یہی معنی اخذ کیا تھا۔ وہ یہ کہنے کے بعد پچھتائی تھی۔ مادام، اتنی رات کو ٹھنڈ میں مجھے خالی سڑکیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کل ہم ڈنر پر چل رہے ہیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گی تو۔ آخر میں اس نے اپنا دانا ہاتھ پاکٹ سے نکال کر سینے پر رکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ بہرحال حدید کے اس انداز پر ہنس دی۔ میں ضرور چلتی، لیکن آئی ایم شیور آپ لوگوں کو ڈنر خراب ہو جائے گا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ کوئی اس کی کیئر کرنے والا۔ آئی ول میک شیور کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، حدید نے اسے یقین دہانی کروائی۔ اوکے۔ چند لمحے گہری نظروں کے ساتھ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہ نیم اندھیرے میں بھی حدید کی خوبصورت چہرے پر خوشی کی رمق دیکھ سکتی تھی۔ ہیلو میر۔ بلو اسکنی جینس پر وائٹ شرٹ اور گرے سویٹر پہنے اس نے اپنے بالوں کو چوڑے میں مقید کر رکھا تھا، جس میں سے لٹیں باہر کو آ رہی تھی۔ میر کمپیوٹر لیب میں موجود اپنے ہی لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، کیونکہ یہاں قدرے سکون تھا۔ مہرال اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس لیب میں آ پہنچی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ جو جینس اور لیدر جیکٹ پہنے بال بلو ڈرائی کے لیپ ٹاپ میں مگن تھا، مہرال کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے مہرال نے حال احوال پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ آج اس کا چہرہ میک اپ سے آری تھا، ساتھ ہی میر نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔
एक्चुअली मैं उस दिन तुम्हें थैंक्स कहना भूल गई थी। जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई भी ना करता। कंधे उचकाते हुए वो गोद में रखे अपने हाथों से खेलने लगी थी। अगर तुम्हें कभी मेरी फेवर चाहिए होगी तो मैं फेवर्स रिटर्न करने के लिए नहीं देता। उसकी बात काट कर वो वापस लैपटॉप पर झुक गया था। वो इतना रूड क्यों हो रहा था? आई नो ये अजीब है, लेकिन फिर भी अगर कभी भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। उसने झिझकते हुए बात मुकम्मल की। महज सर हिलाकर मीर ने बात ख़त्म कर दी। अब महराल को अपना वहाँ बैठना अजीब लगा था, इसलिए बैग कंधे पर डालकर वो वहाँ से वापस आ गई। किस किस्म का इंसान है ये? मूड कैसे दिखा रहा था? और तुम्हारी क्यों बोलती बंद हो गई थी उसके आगे? ज़रूरत ही क्या थी शुक्रिया अदा करने की? उफ़! खुद को कोसती वो चलती जा रही थी। शायद वो उसके आगे इस डर से खामोश हो गई थी कि कहीं मीर सबको बता ना दे। अल्लाह ना करे। महराल जब उठकर वहाँ से चली गई तो मीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सिस्टम्स की दूसरी जानिब चला गया। अगर आइंदा तुमने मेरी टोह में रहने की कोशिश की तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। ऐशल जो चेहरा छुपाए सिस्टम्स के दूसरी जानिब उनकी बातें सुन रही थी, वो इस बात से बेखबर थी कि मीर उसके पीछे आ खड़ा हुआ है। मीर ने जब पीछे से जबड़े भेजते हुए सूर फूंका था तो उसका रंग लट्ठे के मानिंद सफ़ेद हो गया था। अपनी सफाई में वो इनकार करने के काबिल भी न रही थी। वो पार्किंग की तरफ तेज़ तेज़ चलती जा रही थी जब मीर ने उसे रोका था। क्या मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? महराल ने अचंभे से उसे देखा था, जिसने गिरगिट की तरह रंग बदला था। आई एम सॉरी, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है। अपनी घड़ी को देखते हुए उसने सपाट लहजे से कहा था। मीर जान गया था कि ये अभी कुछ देर पहले होने वाली हरकत का बदला लिया जा रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ओफ मीर, ये क्या कर रहे हो तुम? मिन्नतें क्यों कर रहे हो? फिर कभी, कहते हुए उसने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट भी न सजाई और वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। शिट! ज़ोर से एक गाड़ी को किक करते हुए उसने ऐशल को मलामत किया था। डैम यू ऐशल! बलबूतरी! फिर से अजनबी बना दिया उसे। एक कदम ही बढ़ाया था उसने, 2 कदम दूर कर दिया तुमने। सर झटकता वो वापस चला गया। तुम कब से इतनी सफाक हो गई? जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके आगे तो ज़बान नहीं खुलती, और जो हमदर्द हैं उन्हें तुम ज्योति की नोक पर रखती हो। वो स्टीयरिंग पर सर रखे बैठी थी जब पैसेंजर सीट पर उसके जैसी लड़की जाहिर हुई थी। हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। अभी भी वो तरस खाकर मेरे पीछे आया था। मुझ पर कोई तरस खाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। स्टीयरिंग पर सर रखे रखे उसने जवाब दिया था। कम अज़ कम यही ख्याल कर लेती कि उसने तुम्हारी मदद की है 2 बार, तुम्हें भेड़िए से बचाया है। उसने महराल को शर्म दिलाना चाही थी। जिंदगी रही तो मैं भी मदद लौटा दूंगी। सर उठाकर वो संजीदा चेहरे के साथ गाड़ी स्टार्ट करने लगी। तुमने सुना नहीं मीर ने क्या? शट अप! वो ज़ोर से चिल्लाई थी और उसका अक्स फ़ौरन गायब हुआ था। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी मुसलसल उसे मीर के बदलते अंदाज याद आ रहे थे, जिन्हें वो झटक भी नहीं पा रही थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अब वो अपनी मुकम्मल तैयारी का जायज़ा ले रही थी। डिनर के लिए उसने वाइट जींस पर नेवी ब्लू पेम्पलम टॉप पहन रखा था, जो बमुश्किल उसकी कमर से नीचे तक आता था। कानों में दरमियानी साइज़ के सिल्वर हुक्स पहनकर बालों को बीच बीच पर कर्ल करके पीछे डाल दिया था। चंद छोटी लेयर्स फिर भी कंधों से आगे लटक रही थी, जिन्हें उसने पीछे करने की जहमत न की थी। नुक्सक तैयार वो खुद को भी किसी सल्तनत की खूबसूरत शहजादी लगी थी। मोबाइल की बिप उसे हकीकी दुनिया में लाई थी। ड्राइवर हाजिर है मादाम। हंसते हुए इमोजी के साथ ये पैगाम हदीद की जानिब से था। वो जल्दी से अपना मोबाइल ग्रे क्लच में डालती बेड से अपनी सफ़ेद वूल शॉल उठाकर उजलत में निकली। ड्राइववे पर हदीद गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। वाइट बॉडी फिटेड शर्ट और ब्लू ड्रेस पैंट्स का हमरंग कोट हाथ पर डाले उसने आस्तीन कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। शायद वो किसी ऑफिशियल काम से सीधा यहीं आ रहा था। माय गॉड! बहरहाल को देखते ही हदीद के मुंह से बेख्तियार निकला था और फिर मुंह खुला ही रह गया। बहरहाल खुलकर मुस्कुरा दी थी, जिस पर हदीद और भी हैरान रह गया था। एक ही वक्त में कोई इतनी दफ़ा खूबसूरत कैसे लग सकता है भला? मेरी लुगत में किसी लड़की की तारीफ़ करने का ये 3rd क्लास तरीक़ा है मिस्टर हदीद गुरमानी। उसके मुकाबिल खड़े होकर महराल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। मादाम, मुझे डर है कि निज़ामी अंकल आपको किसी बादशाह की रियासत से उठा लाए हैं। महराल का दिल एक लम्हे को थमा था, मगर दूसरे ही लम्हे उसने अपने माजी के खौफ पर काबू पा लिया, क्योंकि यकीनन आप वहाँ की शहज़ादी होंगी। अगर हुक्म दे तो बाकी सबको किक करवा के हम कहीं और बुकिंग कर लेते हैं। पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए हदीद ने महराल को अपनी तय बेहतरीन सुझाव दिया था। रहने दे, दूसरे ही लम्हे मुझे निज़ामी मेंशन से किक कर दिया जाएगा। पैसेंजर सीट पर बैठकर उसने आंखों को घुमाते हुए कहा था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके अब हदीद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے حدید نے جواب دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ حدید کی بات پر مہرال نے مصنوعی قہقہا لگایا۔ آپ تو خود یہاں چند دن کے مہمان ہیں، پھر واپس امریکہ چلے جائیں گے؟ میں واقعی نظامی مینشن میں مہمان ہوں، مگر ڈیڈ ہارٹ پیشنٹ ہے، وہاں ان کا علاج چل رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے میں انہیں یہاں لے آؤں گا، پھر میں مستقلاً لاہور میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ کہتے ہوئے حدید نے گاڑی کا موڑ کاٹا تھا۔ ایک ہی بات ہے، کندھے اچکاتے ہوئے مہرال کہہ کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی، جو حدید کو اچھا نہیں لگا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یو نو واٹ، میری بہت ارجنٹ میٹنگ تھی، لیکن میں اسے کینسل کر کے آیا ہوں، صرف اس لیے کہ کل میں نے کسی خاص سے کمٹمنٹ کی تھی، لیکن میرے خیال سے موبائل زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مہرال نے شرمندہ ہو کر فون گود میں رکھ لیا۔ باقی سب کو میرے آنے کا پتہ ہے کیا؟ شرمندگی کا اثر زائل کرتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک سوال گڑھا تھا۔ پتہ چل جائے گا جب آپ میرے ساتھ چلیں گی تو۔ اوف، یہ شخص اتنی زومانہ گفتگو کیوں کرتا ہے؟ آپ اتنا ڈرتی کیوں ہیں سب سے؟ وہ الجھا تھا۔ آپ جتنے دن یہاں ہیں اتنے دن میں اندازہ ہو جائے گا۔ مہرال کو لگا کہ ان باتوں کا ذکر اسے حدید سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اس نے بات بدل دی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ صرف پاکستان سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، پھر میٹنگ کہاں سے آئی؟ آپ شاید مجھے انگریز سمجھتی ہیں، مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری زندگی کا 1/3 امریکہ میں گزرا ہے، باقی کا عرصہ میں نے پاکستان میں ہی گزارا ہے۔ پاکستان میں میری مارٹس ہیں، روزی ہے یہاں میری۔ یہاں سے پہلے میں اسلام آباد اپنے فلیٹ میں رہتا تھا، اور اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں تو میں بتا دیتا ہوں، میں پہلے بھی نظامی انکل سے ملنے لاہور آیا کرتا تھا، مگر میں ہوٹل میں ٹھہرا کرتا تھا، اس لیے مجھے دیکھنے کے عظیم شرف سے آپ اب تک محروم رہی ہیں۔ اور یہ لیجیے ہم پہنچ گئے۔ مہرال اس کی کہانی سننے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور گاڑی پارکنگ میں بھی موجود تھی۔ معافی مانگو، ابھی اسی وقت معافی مانگو میری بیٹی سے۔ حدید اور مہرال ابھی پارکنگ سے نکل ہی رہے تھے جب اس نے ایک دیو قامت شخص کو تقریباً ایک 10 سالہ بچے پر اونچا اونچا چلاتے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے دیکھا۔ اس کے ساتھ شاید 15-16 سالہ اس کی بیٹی موجود تھی، جس کا پرس زمین پر گرا ہوا تھا۔ شاید اس بچے سے ٹکرا کر وہ پرس نیچے گرا تھا، جس کی وجہ سے اب اس بچے کو ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ کیا جہالت ہے، یہ ایسا کون کرتا ہے بھلا بچے کے ساتھ؟ مہرال حقیقتاً پریشان ہوئی تھی۔ اسے خواہ اس 16 سالہ لڑکے میں مہک نظر آنے لگی تھی۔ وہ غصے میں تیز روی سے اس شخص کی جانب بڑھی تھی، یہ سوچے بنا کہ وہ تو اس کے ایک تھپڑ کی مار ہے بس۔ ابھی وہ پیچھے سے جا کر اس شخص کو پکارنے ہی لگی تھی جب کسی اور نے مداخلت کی تھی۔ تم یقیناً نہیں چاہو گے کہ DIG بھی تمہیں اسی طرح جھنجھوڑے جیسے تم اسے جھنجھوڑ رہے ہو۔ اس بچے کو چھڑواتے ہوئے میر افروز مسیحا بن کر نازل ہوا تھا۔ مزمل، تم نے بتایا نہیں انکل کو بابا کون ہے تمہارے؟ وہ بچہ جو خوف سے لٹھے کے مانند سفید ہو گیا تھا، کسی مددگار کو سامنے پا کر فوراً اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو لگانا، ہٹو پیچھے۔ میر کے قریب آ کر وہ جو دیو قامت شخص ہو رہا تھا تو 6 فٹ 3 انچ کا میر بھی اس کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، رک جاؤ، میں DIG کو یہیں بلا لیتا ہوں، کہہ کر اس نے کال ملائی اور فون کان سے لگایا، پھر ایک سخت نظر مہرال پر ڈالی جس کے ساتھ کھڑا شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا تھا، مگر مہرال نے اسے روک لیا تھا، لیکن ہاتھ نہیں چھڑوایا تھا۔ ایک نظر جب اس کے ہاتھ پر پڑی تو دل کلس کر رہ گیا، فوراً سے نگاہ پلٹ کر چھوٹے بچے کی طرف ڈال دی۔ السلام علیکم سر، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ پوچھنے کے بعد اس نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ وعلیکم السلام، میں ڈیوٹی پر ہوں۔ از ایوری تھنگ فائن؟ دوسری طرف سے روبدار آواز ابھری تھی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ مزمل کو کوئی ابھی میر نے بات مکمل نہیں کی تھی جب اس شخص نے میر سے موبائل چھین کر بند کر کے واپس میر کو تھما دیا۔ نہ ہی یہ لڑکا مزمل ہے اور نہ ہی DIG کا بیٹا، ڈرتا نہیں میں کسی سے بھی، مگر اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کا بچے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میر کے سینے پر تھپکی دے کر واپس مڑا اور نیچے جھک کر وہ بیگ اٹھایا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ مہرال مڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس معاملے میں مداخلت کرنے کو؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ شاید کسی اور بات کا غصہ مہرال پر نکالنا چاہ رہا تھا۔ ابھی تو مہرال کی پچھلی ناراضگی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسے میر کا یہ لہجہ بھی چبھ گیا تھا۔ میں بس ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی اس بچے کی، شاید اسے بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک تھپڑ لگاتا نا وہ تو ابھی کے بھی یہیں پر فوت ہو جانا تھا تم نے۔ ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی، آخری جملہ اس نے طنزیہ انداز میں ادا کیا تھا۔ اسے سراسر اس کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ حدید نے پہلی دفعہ مداخلت کی تھی۔ کلاس فیلو ہے، نام نہیں جانتی میں۔ میر کی تو پوری کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں اس قدر سادگی پر۔ نام نہیں جانتی مگر ہر دفعہ مدد کے لیے وہی یاد آتا ہے۔ جی محترمہ، نام نہیں جانتی، کیونکہ پیار سے یہ مجھے کارٹون کہتی ہیں۔
اب کے حیران ہونے کی باری مہرال کی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ میر کو کارٹون کہتی ہے؟ شرمندگی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ بائی دی وے میر افروز، میر نے اس امید سے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اب وہ مہرال کا ہاتھ چھوڑ دے گا۔ میر کامیاب ہوا تھا۔ حدید نے ہاتھ چھوڑ کر میر کا ہاتھ مسافے کے لیے تھاما تھا۔ حدید گرمانی، نائس ٹو میٹ یو۔ اپنی دلکش مسکراہٹ اچھالتے ہوئے حدید نے بھی اپنا تعارف کروایا تھا، مگر بدلے میں میر نے اسے صرف مسکراہٹ ہی لوٹائی تھی، کیونکہ اسے حدید سے مل کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ حدید نوٹس کرتا، مہرال وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ یہ اشارہ تھا حدید کے لیے کہ اب وہ بھی پلٹ آئے۔ میر ریسٹورنٹ میں داخل ہونے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس بچے کو ساتھ لیے پیار کرتا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ تمام ممبرز پہلے ہی سے ویئر ہاؤس میں میز پر موجود تھے۔ سب سے آخر میں نظامی آیا تھا۔ نظامی ان سب کا سربراہ تھا۔ میٹنگ کے وقت تمام ممبرز کے موبائل لے لیے جاتے تھے۔ صرف ایک نظامی کو ہی اجازت حاصل تھی کہ وہ اپنا فون استعمال کر سکتا تھا اور حکم دے سکتا تھا۔ تمام ممبرز جتنی مرضی معتبر سے ہی، اس ویئر ہاؤس میں صرف نظامی مقتدر تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ نظامی کی قابلیت پر یقین رکھتے ہوئے ممبرز نے آج تک جو بھی قدم اٹھایا تھا ہمیشہ کامیاب ہوئے تھے۔ آج ہمارے 2 ممبرز یہاں موجود نہیں ہیں۔ جو بھی ڈسکس کیا جائے گا وہ انہیں بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اس سب سے پہلے میں آپ سب کو وہ غلطیاں بتاؤں گا جو مستقبل میں نہیں دہرانی جانی چاہیے، کہہ کر نظامی چند ثانیے رکا تھا اور ایک نظر وہاں موجود 5ویں نفوس کا جائزہ لیا۔ ہر ایک اپنی الگ گینگ کا سربراہ تھا اور ان سب کا سربراہ تھا نظامی، چونکہ ان سب کی اسمگلنگ کے سیکھ دینے والا نظامی ہی تھا۔ پس نظامی کی عزت کرنا ان سب کا اولین فریضہ تھا۔ ملک سے باہر اسمگلنگ میں صرف نظامی کے ساتھ ایک ساتھی اور شامل تھا، باقی سب ملک کی حدود میں رہتے ہوئے اسمگل کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز یہ کہ اس بار ہم نے باجوہ کی بات مانتے ہوئے کنسائنمنٹ بحری راستے پر روانہ کی تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ اس میں سارا مال ٹوہماک اور ماویرک اسلحے کے نام کا تھا۔ ذرا سی چوک ہو جاتی تو ہم ڈھیروں نقصان میں جاتے۔ آخری بات کہتے ہوئے نظامی نے تنقیدی نظر باجوہ پر ڈالی، جس نے شرمندگی سے سر نیچے جھکا لیا تھا۔ حدود کے اندر جتنا بھی مال منتقل کیا جائے گا اس کے لیے ٹرائی بارڈر ایریا ہی استعمال کیا جائے گا، چونکہ یہ قدرے محفوظ ہے۔ اپنی بات واضح کر کے اب وہ اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہارون زاہد خان سے مخاطب ہوا تھا، جو خوبصورت پٹھانوں کی طرح سرخ و سفید تھا مگر دل کسی کافر کی مانند۔ جیسا کہ ترخم بارڈر سے افغانستان کی فراہمی کا ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا ہے، لہٰذا میں اس راستے کو سراہوں گا اور آئندہ یہی راستہ منتخب کرنے کا مشورہ دوں گا۔ اپنی تعریف پر ہارون خان بے حد خوش ہوا تھا۔ ٹھیک اسی وقت نظامی کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی، جسے نظامی نے پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا تھا۔ مہک ابھی وہ بات پوری ہی نہیں کر پایا تھا جب موبائل کے دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے سن کر دیا تھا۔ کب؟ کس نے کی یہ جرت؟ میں آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ جانے کیا ہوا تھا کہ نظامی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میٹنگ برخاست کر کے تیزی سے باہر کی جانب چلا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ نظامی کے لیے میٹنگز ہر چیز سے ضروری ہوتی تھی۔ نظامی چلا گیا مگر پیچھے چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ سر، وردی میں ملبوس ڈی آئی جی کو اپنے سامنے دیکھ کر میر نے سلیوٹ کیا تھا۔ آپ کی امانت بحفاظت آپ کے پاس آ گئی ہے۔ مسکرا کر میر نے مزمل کو ڈی آئی جی کے حوالے کیا۔ کیا یہ تنگ کر رہا تھا؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مزمل کو پیار کرتے ہوئے ڈی آئی جی نے پوچھا۔ بالکل نہیں، مزمل بہت رسپانسیبل ہے، بالکل تنگ نہیں کرتا۔ گمسم سا مزمل اب میر کو دیکھنے لگا تھا۔ ڈی آئی جی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے گھر میں جانے کو کہا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کیا کچھ بہتری آئی ہے مزمل میں؟ ڈی آئی جی نے بے چین ہو کر پوچھا تھا۔ بالکل، لیکن ابھی سے گھر میں کوئی بھی پریشرائز نہیں کرے گا، اسے سب بھلانے دیں، بجائے اس کے کہ اسے پھر سے وہی سب یاد دلایا جائے، اسے بھولنے دیں۔ میر نے مزمل پر رحم کھانے کی اپیل کی تھی۔ ڈی آئی جی محض سر ہلا کر رہ گیا۔ تم نے کال کی تھی؟ کیا کوئی ضروری کام تھا؟ سوری، ایکچولی میں بہت بزی تھا، اس لیے کال بیک کرنے کا بھی خیال نہیں آیا۔ ڈی آئی جی کو اچانک یاد آیا تھا، انہوں نے استفسار کیا۔ ہاں، کچھ خاص نہیں، میں ایک فون کال اٹینڈ کرنے کے لیے گاڑی سے باہر آیا تھا، لیکن میرے علم میں لائے بنا مزمل وہاں سے نکل کر کسی کڑ دماغ سے ٹکرایا تھا۔ اسی سلسلے سے نکلنے کے لیے میں نے آپ کی دھمکی لگائی تھی، مگر شاید اسے لگا تھا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مسکرا کر سر جھٹک کر مسافہ کرنے کے لیے میر نے ہاتھ بڑھائے۔ میں چلتا ہوں اب۔ تھینک یو میر، ہم تو مزمل کو کھو ہی چکے تھے۔ ڈی آئی جی نے بھی مسافے کے لیے ہاتھ تھام لیا۔ امید انہیں کھونی چاہیے جو بنا رب کے ہو، اور پھر جس کا رب ہوتا ہے وہ کب بھی سبب ہوتا ہے۔ شب بخیر۔ خوبصورت مسکراہٹ اچھال کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ڈی آئی جی وہیں کھڑا رہ کر آنکھوں میں چمک لیے میر کو دیکھتے رہے تھے۔ مہرال، تمہیں کب سے ہماری کمپنی پسند آنے لگی؟
समन जो कि महराल की आमद से इंतहाई जलन और हसद का शिकार थी, काले रंग के जंप सूट और डेनिम जैकेट पहने वो अब अपनी भड़ास निकालने के लिए मसनूई कहकहा लगाने लगी। टेबल पर समीर, महक और समन पहले से ही हदीद का इंतजार कर रहे थे, मगर हदीद ने उनके सर पर बहुत बड़ा धमाका किया था। खैर, अब आ ही गई हो तो तुम्हें बता दूं, मैं समन आफंदी हूँ। ये समीर है और इसके साथ महक निज़ामी मौजूद है। और आपकी तारीफ कौन नहीं जानता महराल निज़ामी। उप्स, महराल ज़ामी, आप तो निज़ामी फैमिली में अपने क़िस्सों की वजह से पहले ही बहुत मशहूर हैं। सूप में चम्मच हिलाते हुए समन ने महराल का मजाक उड़ाया तो उसकी बात पर समीर और महक ने भी ज़ोरदार कहकहा लगाया। ज़ब्त के मारे महराल का चेहरा सुर्ख हो चुका था और हदीद को भी उसका ये अंदाज़ इंतहाई नागवार गुजरा था। इससे पहले कि कुछ बोलती हदीद बोल उठा, समन, नॉट सो डियर। हाथों से एयरकोर्स डालते हुए हदीद ने समन को मुखातिब किया। ये डिनर मैंने महराल के लिए ही प्लान किया था। महराल को ऑकवर्ड ना हो इसलिए मैंने तुम तीनों को भी इनवाइट किया है। अगर आप तीनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी भी महराल को लेकर कहीं और डिनर के लिए जा सकता हूँ। क्या ख्याल है? आबरू उचकाते हुए हदीद ने ख़ास तौर पर समन से पूछा था। अरे, बुरा मानने वाली क्या बात है भला, हम तो ऐसे ही मजाक करते हैं, है ना महर? समन ने जल्दी से बात पलटी थी। जाहिर है वो हदीद की गुड बुक्स में आना चाहती थी। महराल अलबत्ता इसी सोच में गर्क थी कि क्या वाकई कोई है जो उसकी परवाह करता है। साथ ही उसके कानों में आवाज़ पड़ी थी, एक थप्पड़ लगाता ना वो तो अभी के अभी यहीं पर फौत हो जाना था तुमने। हेल्प करना चाह रही थी। महराल ने फ़ौरन से चौंक कर अपने दाएं तरफ देखा, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। उफ, वो कार्टून के बारे में क्यों सोच रही है? सर झटकते हुए उसकी नज़र फिर से उसी शख्स पर पड़ी थी जो अभी थोड़ी देर पहले पार्किंग में मौजूद था। अपनी बेटी के साथ बातें करते हुए उसके चेहरे के तासुरात अक्सर बदल चुके थे। जानवर, ज़ेरे लब बड़बड़ाकर उसने वापस अपना मुंह फेरा तो हदीद उसे ही देख रहा था। तुम ठीक हो? हदीद ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। समन के साथ साथ समीर और महक को भी महराल को अहमियत मिलने पर आग लग गई थी। ख़राब लग सकती हूँ क्या? नज़ाकत से सामने आए बालों को पीछे झटकते हुए उसने उल्टा सवाल कर डाला था। कभी नहीं, इत्मीनान बख्श लहजे में जवाब देकर हदीद कितने ही पल उसे देखता रहा था। महराल अनकम्फर्टेबल हुई थी और बाकी सब हासिल। महर, तुम सूप क्यों नहीं पी रही हो, या मेरे हाथों से कुछ खाना चाहती हो? समीर का इशारा उन बूट्स की तरफ था जो समीर ने महराल के चेहरे पर मारे थे। महराल का दिल जल गया था। जब से वो आई थी एक पल सुकून से नहीं गुजरा था। वो इस लम्हे को पछता रही थी जब महराल ने डिनर की दावत कबूल की थी। नो थैंक्स। गुस्से में महज वो इतना ही कह पाई थी, वरना उसे डर था दूसरी सूरत में ज़रूर निज़ामी से तवाज़ा हो जाती। डिनर के बाद जब वो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तो महराल के दाएं तरफ समीर फ़ोन में गर्क चल रहा था और उसके आगे वो दोनों बाप बेटी चल रहे थे। महक और हदीद पीछे बातें करती हुई आ रहे थे और समन पहले ही जा चुकी थी। आज तो हद ही हो गई है, दुनिया इतनी गोल है, मुझे आज इल्म हुआ है। फिर से उन बाप बेटी को देखकर वो खौफज़दा हुई थी, मगर फिर दिल में ख्याल आया तो सारी कोफ्त हवा हो गई। एक पल के लिए भी उसने अंजाम न सोचा था। फ़ोन निकाल कर उसने शमाइम को कॉल मिलाई और उसे बातें करने लगी। फिर पहले यहाँ वहाँ देखकर उसने तस्दीक कर ली, उसे कोई भी नहीं देख रहा था, और अपना हाथ बढ़ाकर सामने लड़की के दाएं कंधे पर थपकी देकर तेजी से हाथ वापस खींच लिया और अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए वो फ़ोन पर मसरूफ़ बहुत गुम नजर आने लगी। जब उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उसके पीछे मौजूद था। लड़की के पीछे मुड़ने पर उसका बाप भी चौंका था। एक्सक्यूज़ मी, तुमने क्यों मेरे कंधे पर हाथ मारा है? वह हैरतज़दा सी अजनबी को देखने लगी जो उसके पीछे था। समीर जो रास्ता रुक जाने पर रास्ता बदलने लगा था वो चौंका। सॉरी, वो हैरान था क्योंकि उसने तो ऐसा नहीं किया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? उसका बाप जो पहले ही गुस्से में आ गया था, उसके अल्फाज सुनकर अब वो आग बगोला हुआ था। हदीद और समन अभी काफ़ी पीछे लाइल्म थे। बहरहाल अलबत्ता एक्टिंग में काफ़ी आगे निकल गई थी। फिर चौंक कर वापस आने का नाटक किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसे दोनों हाथों से उसका गिरेबान जकड़कर उसे ऊपर को उठाया। समीर की टांगें हवा में मौलक थीं। डैड, उसकी बेटी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर हल्की आवाज़ में अपने बाप को पुकारा। मैंने कुछ नहीं किया। समीर बुरी तरह सहम गया था और पीछे आता हुआ हदीद और महक भी अपनी जगह रुक गए थे, मगर हदीद की अक्ल ने तेज़ी से काम किया। छोड़ो इसे, नीचे उतारो, तुम जानते नहीं हो इसे, छोड़ो मैं कह रहा हूँ। हदीद वाक़ईतन परेशान हुआ था, लेकिन वो आदमी हदीद की बात सुन ही नहीं रहा था। मैं कह रहा हूँ इसे नीचे उतारो। अब की बार हदीद चिल्लाया था और महक की ज़बान पर तो सख्ता तारी हो गया था।
مہرال کو مگر دلی سکون ملا تھا۔ آس پاس لوگ اکٹھے ہونے لگے تھے، اس لیے مہرال نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ سمیٹی تھی اور جلدی سے جھوٹی پریشانی کے تاثرات چہرے پر سجائے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر چلانے کی؟ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کتوں کے آگے ڈال دوں یا زندہ دفن کر دوں؟ زور سے جھنجھوڑ کر اس آدمی نے سمیر کو زمین پر پٹکا تھا۔ سمیر دور جا کر گرا اور اس کا سر بری طرح پلر سے ٹکرایا تھا، مگر ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آ کر اس کی مدد کرتا۔ حدید دوڑ کر سمیر کے پاس گیا اور مہک بھی پیچھے لپکی۔ وہ آدمی بھی اب سمیر کو پھر سے اٹھانے جا رہا تھا جب اس کی بیٹی پیچھے سے چلائی، ڈیڈی اسٹاپ، یو نو واٹ، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آئی ایم لیونگ۔ پیر پٹک کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ ہنی رکو، آئی ایم سوری، رک جاؤ، پیچھے سے آوازیں دیتا وہ بھی بیٹی کے پیچھے گیا، مگر وہ رکی نہیں تھی، چلتی رہی۔ اس سب کو مہرال نے بہت انجوائے کیا تھا۔ یہ میرے چہرے پر پڑنے والے بوٹس کا ازالہ تو نہیں کر پایا، مگر پھر بھی میں خوش ہوں۔ چہرے پر ڈھیروں سکون تھا۔ حدید اور مہک سمیر کے خون آلود جسم کو اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگے تھے۔ سمیر شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ خوشی سے سرشار قدم اٹھاتی وہ بھی پیچھے گئی تھی۔ مہک نظامی کو کال کر رہی تھی۔ صدے شکر کسی کو بھی اس پر شک نہیں ہوا تھا، مگر وہ غلط تھی۔ اب اس کے ساتھ غلط ہونا بھی واجب تھا۔ سمیر نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو خود کو سفید دیواروں والے کمرے میں پایا۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ لگے ہوئے صوفے پر حدید اور مہرال بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سنگل بیڈ کے سامنے مہک کمر پر دونوں ہاتھ رکھے مارچ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھی تو آہستہ آہستہ یاد آنے لگا کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ سر پر شاید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سیمی، تم ٹھیک ہو میرے بیٹے؟ دائیں طرف نظامی اسٹول پر بیٹھ کر سمیر کے ہاتھ پکڑے بھیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔ وہ روب، وہ دبدبا، وہ اکڑ جانے سب کہاں غائب تھی۔ مہک مارچ کرتے ہوئے رکی تھی، پھر تیز قدموں سے بائیں طرف سے سمیر کے قریب آئی تھی۔ سمیر، تم نے تو جان نکال دی تھی ہماری، مہک پریشانی میں بولی۔ ڈیڈ، سمیر کی آنکھوں سے ایک آنسو لڑکا تھا۔ وہ نظامی کو بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر آنسو نے گلے میں پھندا لگا دیا تھا۔ آنسو دیکھ کر نظامی کا دل بیٹھنے لگا، گویا کسی نے نظامی کا کلیجہ نکال کر چیر ڈالا ہو۔ نظامی کو اس حال میں دیکھ کر مہرال کا بھی خون کھولنے لگا تھا۔ کیسے وہ کسی معصوم پر ہاتھ اٹھا لیتا تھا، اب جب خود پر ایک ننھی سی آنچ آئی ہے تو سب رنگ ہی بدل گئے۔ کافر، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ حدید متوجہ ہوا تھا۔ کیا اس نے سن لیا ہے؟ میرے خیال سے سمیر کو ریسٹ کرنے دینا چاہیے، ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے 3rd ایپیسوڈ کا اختتام، اور نیکسٹ ایپیسوڈ اس کا آپ کو انشاءاللہ کل مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔